السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین کرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں صحابی رسول حضرت کعب بن مالک الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام ہمارے لیے اور آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں، اس لیے کہ کتب احادیث میں کئی ایک احادیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور پیارے نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے اس نام کا بار بار تذکرہ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کئی ایک واقعات ایسے ہیں جن سے آپ کی شخصیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا شمار مدینے کے ان انصار میں سے ہوتا ہے اور ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے قبول اسلام میں سبقت کی، اور پیارے نبی کے مدینہ پہنچنے سے قبل خود مکہ جا کر پیارے نبی کے ہاتھ پہ جو لوگ مشرف و اسلام ہوئے ان میں ایک نمایاں نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. بیعت العقبہ، جس کا تذکرہ ہم نے بار بار کئی صحابہ کی سیرتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے کیا ہے. بیعت العقبہ کے موقع پر جن 70 صحابہ نے پیارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مشرف اسلام ہوئے تھے اہل مدینہ میں سے، ان میں ایک نمایاں نام حضرت کعب بن مالک الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے بہادری کے بڑے جوہر آپ نے دکھائے. ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ٹارگٹ بنا لیا تھا، اور یہ افواہ انہوں نے مشہور کر دی تھی کہ والعیاذ باللہ پیارے نبی شہید ہو چکے ہیں. مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے اس افواہ کو سن کر. جب مسلمانوں میں اضطراب تھا، بے چینی تھی، بے کلی تھی اس افواہ کے سلسلے میں، اور سب کو جستجو تھی کہ پیارے نبی کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں، تو سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کی نظر پیارے نبی پہ پڑی بعد میں، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری اور بشارت سنائی کہ خوش ہو جاؤ کہ پیارے نبی بقید حیات ہیں، پیارے نبی شہید نہیں ہوئے ہیں. اور پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، سینہ سپر ہو گئے، اور مشرکین کی جانب سے آنے والے حملوں کو اپنے اوپر لینے لگے. 17 سے زیادہ بڑے زخم انہوں نے اپنے جسم پر کھائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جس طرح انہوں نے میدان جنگ میں پیارے نبی کا دفاع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک صلاحیت عطا کی تھی شعر گوئی کی، تو اپنے اشعار کے ذریعے سے بھی انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، پیغمبر اسلام کا دفاع کیا، پیارے نبی کی شان میں اشعار کہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا شمار دربار نبوی کے شعراء میں ہوتا ہے.
جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک شاعر تھے دربار نبوی کے، عبداللہ بن رواحہ ایک شاعر تھے دربار نبوی کے رضی اللہ عنہما، اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی دربار نبوی کے ایک ممتاز شاعر تھے۔ لیکن جس واقعے نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے تذکرے کو اسلامی تاریخ میں وہ جگہ عطا کی اور وہ مقام عطا کیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک غیر معمولی نمونہ بن گئی ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، تو وہ واقعہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا ہے۔ میں 10 منٹ میں اس واقعے کی کچھ تفصیلات بتا کر، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ تفصیلات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ غور کیجئے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی اس واقعے کے حوالے سے ہمارے لیے کیسے عظیم سبق رکھتی ہے۔ وائے کے پیارے نبی غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، اور یہ غزوہ سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا، جب پھل پک چکے تھے، فصل کی کٹائی کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، ایسے میں اور مسافت بھی بہت دور کی تھی، تبوک تک جانا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں شرکت کا ارادہ تو بالکل تھا، شریک نہ ہونے کی بات کبھی میں نے سوچی نہیں، لیکن دل یہ کرتا رہا کہ چلو اطمینان سے نکلیں گے، اطمینان سے جائیں گے، اطمینان سے تیاری کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا پیارے نبی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، تو میرا من مجھ سے کہتا تھا کہ تمہاری سواری تو بڑی عمدہ ہے، تمہارے پاس تو اسباب سفر ہیں، تم تیاری کر لو گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ تصویف، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، یاد رکھنا نیکی کے سلسلے میں یہ تصویف کا مزاج، یعنی بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، یہ خیال کوئی اچھا خیال نہیں، یہ شیطان کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے مسلمان کو فریب دینے کا، دھوکہ دینے کا، خیر کے کاموں سے دور رکھنے کا، خیر کے میدانوں سے دور رکھنے کا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ یہی ہوا، پکا ارادہ تو تھا، پختہ ارادہ تھا میرا جنگ میں شرکت کا، لیکن بار بار طبیعت یہی کہتی کہ بعد میں نکلیں، بعد میں تیاری کریں گے، بعد میں نکلیں گے۔ اچھا فرماتے ہیں پیارے نبی نکل بھی گئے مدینے سے، تب میرے من میں یہ بات آ رہی تھی، یہ خیال آ رہا تھا تو ابھی تو نکلے ہیں پیارے نبی، تھوڑا آگے بڑھ جانے تو، میری سواری تو بڑی تیز ہے، بڑی تیز رفتار ہے، میں نکلوں گا بعد میں اور پوری رفتار سے جا ملوں گا۔ بلاخر ہوا یہ کہ پیارے نبی تبوک تک گئے بھی اور واپس لوٹ بھی گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نکل نہ سکے غزوہ کے لیے، اور وقت ایسا تھا کہ ہر مسلمان کا نکلنا اس وقت ضروری تھا، فرض عین تھا کہیے اس وقت جہاد۔ حضرت کعب نکلے نہیں۔ اچھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 اور سچے صحابہ، صادق الایمان صحابہ، وہ بھی پیچھے رہ گئے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہما۔ یہ 3 صادق الایمان صحابہ تھے جو صادق الایمان ہونے کے باوجود غزوے سے پیچھے رہ گئے، اور کچھ منافقین تھے جو گئے نہیں، نکلے نہیں، اور وہ تو منافق تھے، ان کا نفاق انہیں جنگ میں نہ جانے پہ ان کے نفاق نے انہیں مجبور کیا، وہ گئے نہیں۔ اب جب پیارے نبی لوٹے، آپ کا معمول تھا آپ سیدھے مسجد آتے تھے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے جب بھی کسی سفر سے لوٹتے۔ جیسے ہی پیارے نبی سفر سے لوٹے،
مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، منافقین کی قطار لگ گئی جو جھوٹے عذر پیش کرنے لگے. اے اللہ کے نبی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا، فلاں مجبوری تھی. اے اللہ کے نبی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا، فلاں عذر تھا. اور پیارے نبی ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں معاف کرتے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. ان کا نفاق روز قیامت اپنا رنگ دکھائے گا، اور روز قیامت اس کا انجام یہ دیکھیں گے. اس لیے پیارے نبی نے ان کے ظاہری آزار جو بھی انہوں نے مجبوری بتائی قبول کر کے انہیں معاف کر ڈالا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے کعب دیکھو لوگ جو منافقین ہیں وہ جھوٹ بول کے بچ جا رہے ہیں، تم بھی ایسے ہی کوئی عذر پیش کر دو، تمہارا بھی مواخذہ نہیں ہوگا، تمہاری بھی گرفت نہیں ہوگی اور تم بھی بچ جاؤ گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو وسوسہ میرے دل میں آ رہا تھا میں نے اس پہ غلبہ پایا، اور میں نے یہ عزم کیا، یہ ارادہ کیا کہ میں منافقین کی طرح سے جھوٹا عذر نہیں پیش کروں گا، میں سچ کہوں گا، انجام چاہے کچھ بھی ہو جائے. سچ بولوں گا، انجام چاہے کچھ بھی ہو جائے اور سزا چاہے کچھ بھی ملے. سیدھے گئے پیارے نبی کے پاس اور جا کر کہا اے اللہ کے نبی سچ کہتا ہوں کوئی مجبوری نہ تھی میرے پاس، کوئی عذر نہ تھا میرے پاس، کوئی مجبوری نہ تھی، کوئی عذر نہ تھا. اللہ کے نبی بس سستی ہو گئی کہ پیچھے رہ گیا. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرح ان کے دو اور ساتھیوں نے بھی ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہما صدق گوئی اور سچائی سے کام لیا. فرمایا کہ کوئی عذر اور کوئی مجبوری ہمارے پاس نہ تھی، اے اللہ کے نبی غلطی ہو گئی کہ ہم شریک نہیں ہوئے. پیارے نبی نے ان تینوں سے کہا کہ جاؤ جب تک اللہ تمہارا فیصلہ نہ کر دے اس وقت تک میں تمہارے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب سزا کے طور پر پیارے نبی نے سارے مسلمانوں کو ان تین صحابہ سے بات کرنے سے منع کر دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے جب تک کہ اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ ان کے سلسلے میں نہ آ جائے. دیکھ رہے ہیں آپ منافقین جھوٹے عذر پیش کیے بچ گئے. یہ تین صحابہ انہوں نے سچ کہا تو ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اہل ایمان کو، سچے لوگوں کو، راست باز لوگوں کو اپنی سچائی کے سبب کچھ آزمائشوں سے گزرنا ضرور پڑے گا، مگر انجام ہمیشہ ان کے حق میں ہوتا ہے. اور جھوٹے لوگ، جھوٹ کہنے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹ پھیلانے والے وقتی طور پہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. انجام ان کے حق میں ہمیشہ برا ہوتا ہے. بات کرنے سے منع کر دیا گیا، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا. اللہ اکبر، 40 دن گزر گئے. ہاں گھر میں بیویاں تھیں جو بات کرتی تھی بس، باقی کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ تھی. اور 40 دن بعد تو یہ حکم آ گیا کہ بیویوں سے بھی بات کرنا منع، بیویاں بھی بات نہیں کر سکتی. اللہ اکبر، سوچئے کیا گزری ہوگی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں مدینے میں گھومتا تھا، مارکیٹ جاتا تھا، مسجد نبوی آتا تھا، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں، نہ کوئی سلام کرنے والا، نہ کوئی میرے سلام کا جواب دینے والا. اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان. اور اس امتحان میں دیکھو اور بڑا امتحان آیا. فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ اسی دوران جب سارے مسلمان ہمارا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے اور میں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا، اچانک مدینے کے بازار میں غسان کے بادشاہ کا ایک قاصد آیا اور وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کعب بن مالک کون ہے اور کہاں ہے. حضرت کعب کہتے ہیں میں بازار میں تھا، لوگوں نے میری جانب اشارہ کر دیا. وہ قاصد سیدھے میرے پاس پہنچا اور اس نے غسان کے بادشاہ کا خط مجھے بھیجا، خط دکھایا اور خط اس نے میرے حوالے کیا.
جس میں یہ پیغام تھا، یہ میسج تھا. غسان کے بادشاہ نے مجھے یہ پیغام دیا تھا. پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ مدینے میں بیکاٹ ہوا ہے اور ایسا سلوک ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. الحق بنا نواسک. اے کعب، تم جیسے شریف انسان اور سردار کے ساتھ ایسا سلوک، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے، ہم تمہاری عزت کریں گے. اللہ اکبر. ایک طرف دیکھیے پورا مدینہ بیکاٹ کیا ہوا، اور دوسری طرف یہ لالچ جو ایک قبیلے کے بادشاہ اور سردار کی طرف سے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس امتحان میں بھی کامیاب رہے. انہوں نے خط کو قاصد کے سامنے پھاڑا اور پھاڑ کر آگ میں ڈال دیا، جلا دیا، اور کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ یہی اس کا جواب ہے. اللہ اکبر. 50 دنوں کے بعد آسمان سے وحی آئی اور ان تینوں صادق الایمان صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے، ان کے ایمان اور ان کی سچائی کی شہادت دیتے ہوئے اللہ نے سورۃ التوبہ میں آیت نے نازل کی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. یہ جو آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں ان تینوں کو صادقین کے لقب سے نوازتے ہوئے سارے ہی مسلمانوں کو تلقین کی، تعلیم دی کہ ان تین صادق الایمان نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو. جب اللہ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کون سچے، کون صادق؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہم اجمعین. کتنا بڑا انعام ملا، کتنا بڑا اعزاز ملا. ہاں امتحان سے گزرنا پڑا ضرور، امتحان کے بعد ہمیشہ انعام ہوتا ہے، آزمائش کے بعد ہمیشہ انعام ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے. آزمائش سے گزرے ضرور مگر انعام ملا. منافقین جھوٹ بول کر بچ گئے دنیا کی سزا سے، مگر آخرت کی سزا ان کا انتظار کر رہی ہے. اس لیے زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، حق گوئی سے کام لینا چاہیے، دو چہرے کبھی نہیں رکھنے چاہیے، اور نفاق کی تمام صورتوں سے، نفاق کی تمام شکلوں سے خود کو بچائے رکھنا چاہیے. کامیابی ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتی ہے، سچائی کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ بہت بڑا سبق ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.